بھائی قابل توجہ بھی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی اصل حالت جو رب ذوالجلال اپنے بندے سے چاہتا ہے وہ کون سی حالت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے لیے مختلف قسم کے راستے اپنی بارگاہ میں کھولتا بھی ہے اور عنایات بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن من سالم المؤمنون من لسانہ و یدہ۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مومن محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس حدیث کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ ہم جتنے بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ہماری زبان سے بھی اور ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان، دوسرے مومن محفوظ رہیں، مگر ہم جب حقیقت کو دیکھتے ہیں تو شاذ و نادر ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کی زبان سے بھی اور جن کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کئی مواقع پر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کے سامنے ہو چاہے اس کی پیٹھ پیچھے ہو۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے بھی دوسرے ایمان والوں کو محفوظ نہیں کر پاتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کائنات کے آقا تو فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان سے بھی اور مومن کے ہاتھ سے بھی دوسرے مومن، دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی وہ حالت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا کر رہا ہے، ہم اس حالت تک ابھی تک نہیں پہنچے۔ جب ہم اس حالت تک پہنچیں گے تو ہماری زبان سے دوسرا بندہ بھی محفوظ رہے گا اور ہمارے ہاتھوں سے بھی دوسرا بندہ محفوظ رہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پھر ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ وہاں پہ شاخیں ہیں۔ جب تک وہ تمام شاخیں مکمل نہیں ہو پاتی، اس کا مطلب ہے ایمان کی حقیقت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، وہ ہماری طبیعت میں پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے علماء نے پھر ایمان کو 2 حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کیا۔ ایک ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا ہے، یعنی ہمیں اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی، کوئی جد و جہد نہیں کرنا پڑی، کوئی باقاعدہ کمائی نہیں کرنا پڑی، اور یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں میں عطا کر دیا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ جیسے ہی پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان کہی گئی، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ چند عبادات وہاں پر سر انجام دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایمان ہے جو ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے۔ اس کو غیر شعوری ایمان کہا جاتا ہے، جبکہ اصل ایمان جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے اسے کہا جاتا ہے شعوری ایمان۔ اب اس کی ایک عام سی مثال اگر ہم سمجھیں
طلباء کے لیے بالخصوص، روزانہ چیزیں زمین پہ گرتی ہیں اور ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو چیز بھی ٹھوس ہوتی ہے، وہ اینٹ ہو، وہ پتھر ہو، وہ کسی درخت سے گرنے والا کوئی پھل ہو، وہ جب اپنی ٹہنی سے جدا ہوگا تو وہ نیچے کی طرف گرے گا۔ اب یہ حقیقت ہے، بچپن سے جو بندہ بھی اپنی آنکھیں کھولتا ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ایک نیوٹن سائنسدان، اس نے بھی اس چیز کو دیکھا اور اس کے اوپر اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ گرتا کیوں ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے سوال پیدا ہونا۔ تو اب یہ جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اس نے غور و فکر کیا، پھر اس نے اس کے اوپر محنت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ زمین کے اندر ایک خاص قسم کی کشش ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر اس کا ایک پیمانہ بھی مقرر کر دیا کہ وہ اتنی کشش ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، ہر بندہ اس کو دیکھ رہا تھا، مگر جب اس نے اس کی گہرائی میں جا کے سمجھا تو اس کے اس نتیجے کی وجہ سے آگے انسانوں نے کتنے مزید کام کر لیے۔ ہوائی جہاز کا بننا وہ اسی نظریے کی بنیاد پر تھا کہ جو کشش ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے بندہ فضا میں اڑ سکتا ہے۔ تو اب ایک بندے نے اپنی عقل کا استعمال کیا، شعور کا استعمال کیا۔ ہر بندہ وہاں پر پھل کو نیچے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر کسی بندے نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ ایک بندے نے غور کیا، اس ایک شخص کے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مزید انسانوں کو کتنی چیزیں وہاں پہ عطا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم غور و فکر نہیں کریں گے۔ بس یہی مسئلہ جب انسان غور و فکر اس کائنات کے اندر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شعوری ایمان جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو شعوری ایمان ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، یہ تجربے سے آتا ہے۔ یعنی جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے یہ آپ کو نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں، جب تک وہ میری اور آپ کی زندگی میں تجربے سے نہیں گزریں گے ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا زبان سے کہہ دینا کہ فلاں کام کرنے سے یہ ہوتا ہے، میں جتنا مرضی کہتا رہوں جب تک میں تجربے سے نہیں گزروں گا۔ مثال کے طور پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکت پیدا کر دے گا اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہنے کی بات، ہر بندہ کہہ لے گا، بڑا آسان کام ہے، لیکن جب اس کو اپنے تجربے میں لے کے آئے گا کہ ایک رشتہ دار آپ سے ناراض ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاری کام ہے، آپ خود جا کے اس کو سلام کرتے ہیں، اپنی لڑائی ختم کرتے ہیں، اپنا جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے تجربہ۔ تو جب تک ہم تجربہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی واقعتاً رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تجربات سے نہیں گزرتے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت ضابطہ ہے، جو لوگ تجربے سے نہیں گزرتے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو بندہ تجربے سے گزر کر نتائج حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ ایسے ہونا ہے اور ایسے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ غیر شعوری ایمان والے ہیں ان کی طبیعت میں اعتراض ہوگا، اور جو شعوری ایمان والے ہیں ان کی طبیعت میں اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ فلاں کام کر رہا ہے نا تو اللہ اس کو فلاں کام کی وجہ سے یہ رزلٹ عطا فرما رہا ہے، اگر یہ فلاں کام کر رہا ہے تو اللہ اس کو فلاں کام کی وجہ سے یہ نتیجہ عطا فرما رہا ہے۔ چونکہ وہ اس تجربے سے گزرتے نہیں ہیں اس لیے یہاں پر وہ اعتراضات کی شکل میں اپنے سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری ایمان جو ہوتا ہے، جو ہم شروع سے لے کر آئے ہیں، یعنی بچپن میں ہم نے کلمہ پڑھا اور تجربے سے نہیں گزرے، یہ انسان کو منافقت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، کیونکہ منافق ہی وہاں پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور شعوری ایمان
یقیناً انسان کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے شعوری ایمان کے حوالے سے کہ یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے، روزانہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب اذان سنی تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں، گھر میں کلمہ پڑھ لیا، اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا۔ مگر ایک بات پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ زندگی کے اندر کبھی مکمل غور و فکر کرنے کے بعد پہلی دفعہ کلمہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ پورا غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ نے پورا کا پورا اس کا ضابطہ سمجھا کہ بھئی میں یہ جو کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کا کرنا کیا ہوگا۔ یہ ایک سائن ہے، انگوٹھا ہے جو آپ لگاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ہمارے پاس کوئی پٹواری آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ زمین کے کچھ کاغذات ہیں، ان پہ سائن کر دو یا انگوٹھا کر دو، یا عدالت کے اندر کوئی آپ نے اپنا کاغذ پیش کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے ایسے تو نہیں کہ آپ ایسے انگوٹھا لگا دیتے ہیں یا دستخط کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، فرض کریں کوئی تحریر نہیں بھی پڑھ سکتے، تو آپ کسی پڑھنے والے کو، تحریر پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے زمین کے کسی کاغذات پہ دستخط کرنے ہو یا انگوٹھا لگانا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کھیوٹ کیا لکھا ہوا ہے، خطونی کون سی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا حدود اربع کون سا لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھا لگاتے ہیں یا دستخط کرتے ہیں۔ بس اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو، تو کلمہ پڑھنے سے پہلے اگر یہ ساری تگ و دو کر لی جائے تو بس یہی شعوری ایمان ہے کہ میں کس چیز پہ انگوٹھا لگا رہا ہوں، میں دستخط کس چیز پہ کر رہا ہوں۔ اور جب بندہ یہ دستخط، یہ انگوٹھا لگانے سے پہلے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پہلے سمجھے کہ لا الہ کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ کہنے سے مجھے کن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور الا اللہ کہنے سے مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب یہ سارا شعور آ جائے اور بندہ لا الہ سمجھ لے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس نے سوچ لیا اور پھر الا اللہ پڑھا، تو جب بندہ یہ ساری کی ساری منازل طے کر کے پھر کلمہ پڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے شعوری طور پہ کلمہ پڑھا ہے۔ لا شعوری طور پہ تو ہم روزانہ پڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ بندہ بھی پڑھ جاتا ہے جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بڑے آرام سے پڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ کلمے کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، کلمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے ناجائز کام نہیں کرنا، کلمے پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیا، کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے شیطانی نظام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا اظہار کر دیا جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جب شعوری طور پر انسان پڑھتا ہے تو اس کی بولی، اس کے زندگی کے انداز کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے والی ہے کہ یہ شعوری ایمان آئے گا کہاں سے؟ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے، جہاں سے کوئی سودا لینا ہو، کوئی نہ کوئی دکان ہوتی ہے، تو شعوری ایمان کی دکان کون سی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، شعوری ایمان کی جو اصل دکان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس۔ قرآن مقدس شعوری ایمان عطا کرتا ہے، مگر جب یہ دل پہ نازل ہو رہا ہو، باقاعدہ براہ راست دل پہ نازل ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن مقدس کو اپنے دل پہ نازل نہیں کرتے ان کو شعوری ایمان کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اب ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو شعوری ایمان ہے اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ یعنی آپ اور میں اگر وہ والا ایمان چاہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ اب قرآن مقدس اس کا جواب دے رہا ہے، وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔
شعوری ایمان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ طاغوت کیا ہے جس کا انکار کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھئی شعوری ایمان اگر تم لینا چاہتے ہو تو پھر پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ طاغوت کا انکار۔ وَمَن یکفر بالطاغوت، اور پھر فرمایا وَیُؤْمِن بِاللَّہ، پہلا کام تمہیں کرنا ہوگا طاغوت کا انکار اور پھر اللہ کی ذات پہ ایمان۔ قرآن مقدس میں لفظ طاغوت کئی انداز میں استعمال ہوا ہے۔ طغا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اللہ تطغوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کئی جگہ پہ استعمال۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی طاغوت کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے، اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہر بندے پر مختلف نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ وارد کرتا ہے۔ کچھ نعمتیں کامن ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، عقل ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ مادی عطا کرتا ہے، پیسے کی شکل میں، زمین کی شکل میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کتنی ایسی صحت کی شکل میں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب بڑا سادہ سا فارمولہ، جو بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو استعمال ٹھیک نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس نے ابھی طاغوت کا انکار ہی نہیں کیا، اور جو ابھی طاغوت کا انکار ہی نہیں کر سکا اس کو شعوری ایمان کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی زبان کی نعمت کا جب تک میں ٹھیک استعمال نہیں کروں گا مجھے شعوری ایمان نہیں ملے گا۔ آنکھ کی نعمت کا ٹھیک استعمال نہیں کروں گا، شعوری ایمان نہیں ملے گا۔ کان کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کروں گا، شعوری ایمان نہیں ملے گا۔ پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پیسے کا استعمال غلط جگہ پہ کر رہا ہوں، اس جگہ پہ کر رہا ہوں جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب میں غلط استعمال کر رہا ہوں اپنے پیسے کا، تو میں جتنا مرضی ٹل لگا لوں مجھے شعوری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شعوری ایمان کے لیے جو طاغوت کا انکار ہے، طاغوت کا ایک معنی ہے کہ جب انسان اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے تو یہ بھی طاغوت ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ نے یہ حد مقرر کی کہ اس سے آگے نہیں جانا، لیکن یہ اس کو کراس کر رہا ہے۔ جھوٹ سے منع کیا لیکن یہ حد کراس کر رہا ہے۔ ظلم سے منع کیا مگر بندہ یہ حد کراس کر رہا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے یہ ان حدوں کو آگے تجاوز کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے انفرادی سطح پر، تو اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ ابھی تک اپنے طاغوت کا انکار ہی نہیں کر سکا، اللہ اس کو شعوری ایمان کیسے عطا کرے گا؟ اور شعوری ایمان جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ یقین کی حالت میں آ جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جو میرے اللہ نے کہا ہے وہ 100% ٹھیک کہا ہے۔ اسی طرح جیسے پانی جب حد سے باہر نکلتا ہے تو اسے طغیان کہا جاتا ہے، یعنی وہ حد سے بڑھ گیا، تو یہ بھی طاغوت کا لفظ ہے، طغیان اسی سے بنا ہے۔ تجاوز کر جانا، سرکشی کی طرف چلے جانا، اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقابلے میں اپنی قوت کا استعمال کرنے لگ جائے، جو بندہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنی قوت کا استعمال کرنا شروع کر دے اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ قبیلہ، ہر وہ قوم جو اجتماعی سطح پر اللہ کے نظام کے خلاف اپنی قوت کا استعمال کرے گی تو وہ بھی طاغوت کے درجہ میں ہی آئے گی۔ اسی طرح اختیار کا غلط استعمال کرنا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا، وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ کے حکم کو چیلنج کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے زندگی میں کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں، کوئی فیصلہ ہو رہا ہو، کوئی لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو پنچایت کی مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے۔ یعنی بعض دفعہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں مولوی صاحب تسی سائڈ تے بیٹھو، سانو اللہ اور اس کے رسول تے فیصلے نہ لیں۔ یا ہم بعض دفعہ انڈائریکٹلی جملہ کہے اب مولوی کو نہ جانا انہیں تو مولویاں والی گل کرنی۔ اب جملہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ بھی کسی مولوی کے پاس نہ جانا، کسی مفتی کے پاس نہ جانا، کسی قرآن کے عالم کے پاس نہ جانا، اس نے تو بھائی مولویوں والی بات کرنی ہے. تو آپ در پردہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا کوئی حکم لانا چاہ رہے ہیں. تو یہی تو طاغوت ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے حکم کو پسند نہیں کر رہے تو پھر آپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں؟ طاغوت ہے، اور طاغوت تو شیطان ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیطانی نظام کو اللہ کے حکم کے اوپر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ حاوی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح بار بار جو بندہ سرکشی کرتا ہے اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں لفظ طاغوت استعمال کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ طاغوت ایک سیاسی فکر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا ہے تو قرآن میں اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، اے میرے پیارے بندے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ کیا ہو چکا ہے؟ طغی، یعنی وہ اجتماعی سطح پر اللہ کی حدوں کو کراس کر چکا ہے. اب یہیں پر ایک فرق سمجھ لیں. شعوری ایمان والا طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، غیر شعوری ایمان والا طاغوت کے خلاف نہیں ڈٹے گا. یہ فرق ہے شعوری ایمان والے کا اور غیر شعوری ایمان والے کا. وہ اکیلا بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے مگر فرعون کے نظام کے خلاف ڈٹ گئے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ کوئی طبیعت پہ ڈر لے کے آئے، نہ طبیعت پہ خوف لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعوری ایمان والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈٹ جاتا ہے، مگر غیر شعوری ایمان والا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کمپرومائز کر لے گا. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر طاغوت کی جو مختلف قسم کی اور کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک بندہ جو علم میں تکبر کرنے لگ جائے تو یہ بھی طاغوت ہے. یعنی اللہ نے کوئی فن آپ کو دے دیا، کوئی علم آپ کو دے دیا اور انسان اس پہ تکبر کرنے لگ جائے، یہ بھی طاغوت ہے. اب اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. جیسے قارون کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا کیا اور اس نے باقاعدہ طور پر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہے. جب قارون کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے. اب یہی تو طاغوت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس نے کہا بھی میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے، تو گویا کہ اپنے علم پہ نخرہ کرنے لگ گیا اور یہ سمجھنے لگ گیا کہ جو میں نے کمایا ہے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کمایا ہے. زندگی میں کامیاب رہنے کا ایک بڑا خوبصورت فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے مقابلے میں جب اللہ کی بات ہو رہی ہو یا آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو وہاں پر حقیقت بیان نہ کرنا یہ بندگی ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک سادہ سی مثال ہے. اگر آپ 100 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہے کہ میں 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، اب آپ نے کہنا کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہنا بھی میں 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اتنا کما لیا ہے، اتنا پڑھ لیا ہے اور بڑی محنت کی ہے میں نے، دیکھو میری ذہانت کتنی ہے، میری فطانت کتنی ہے، بھی میں نے اتنی زمین بنا لی، بھائی بڑی محنت کی ہے میں نے. یہ والا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ طاغوت ہے. کہنا کیا ہے اللہ کو؟ جب آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں تو ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا مگر تیری توفیق سے یہ 100 کلو وزن اٹھا رہا. یعنی لہجہ بدل لینا ہے. یہ شعوری ایمان کا لہجہ یہ ہوتا ہے، یا اللہ زمین تیری ہے، جب میں پیدا ہوا تھا بھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو عطا کیا ہے تو نے عطا کیا ہے. یہ جملہ شعوری ایمان والے شخص کا ہوتا ہے. غیر شعوری ایمان والا کہے گا بھئی اسی جدی پشتی بڑے رئیس ہونے. یہ ہے غیر شعوری ایمان والے کا جملہ. اور شعوری ایمان والا کیا کہے گا؟ بھئی جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. بڑے بڑے عقل مند لوگ پڑے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم پڑے ہیں، اگر یہ اعزاز دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے،
اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی عزت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے۔ جب انسان کا جملہ اس انداز میں آنا شروع ہو جائے تو اس کو مبارک ہو کہ اللہ نے اسے شعوری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سماجی عدل کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یعنی سماجی عدل کیا ہے کہ لوگوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، تقسیم نہ کی جائے، کیونکہ تقسیم طاغوت کا نظام ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی عطا فرماتا ہے کہ فرعون نے جو کام یہ کیا تھا وہ کیا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصوں کے اندر، ایک کو طاقتور بنا دیا یا معاشرے کا معتبر جو ہے نا وہ مخلوق بنا دیا، اور دوسروں کو کمتر مخلوق بنا دیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم افضل ہو اور یہ باقی سارے جو ہیں یہ غیر گزرے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی نظام کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے، کیونکہ وہ طاغوتی نظام متعارف کروا رہا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے سماجی عدل، بھی سب انسان برابر ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں سب برابر ہیں۔ یعنی کوئی بندہ دولت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں طاغوت آ چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ علم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی طبیعت میں طاغوت آ گیا ہے۔ اگر کوئی عبادت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت میں طاغوت آ گیا ہے۔ تو طاغوت کا جب تک انکار نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شعوری ایمان جو ہے وہ لوگوں کو عطا نہیں فرماتا۔ یہی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگ بڑی مشکل کے ساتھ چھوڑیں گے، یعنی ان کو زور لگے گا ان باتوں کو چھوڑنے میں۔ ان میں سے ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمائی، یہ جو ہمارے ہاں خواتین فوتیدگیوں کے موقع پر بین کرتی ہیں، اس کو حدیث میں رنت الشیطان کہا گیا ہے، یعنی شیطان کی آواز۔ یہ جو خواتین ایک خاص انداز میں بین کرتی ہیں، وہ روتی نہیں ہے، وہ اصل میں ایک خاص سٹائل ہوتا ہے جو اس موقع پہ وہ سر پہ ایک دوسرے پہ دوپٹہ رکھ لیں گی اور ایک آواز کی لے کھینچیں گی، پھر درمیان میں کلکلا، جس کو حدیث میں کلکلا کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا 2 دفعہ آواز کو زور کے ساتھ کریں گی۔ تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ تو شیطان کی آواز ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خواتین یا مرد بھی یہ انداز اختیار کریں گے، قیامت کے دن ان کو اللہ خارش کا لباس پہنا دے گا، یہ خارش کرتی رہیں گی۔ منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ بڑی مشکل سے چھوڑیں گی۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جب آپ سمجھاتے ہیں یا پہلے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو بعض دفعہ جو ہے نا شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھی تم تو میرے باپ پہ مجھے نہیں رونے دے رہے، یہ نہیں بھی رونے کہاں پہ منع ہے؟ حضور بھی روئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی روح نکل رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ آنکھوں سے آنسو بہائے۔ رونا منع نہیں ہے، مگر وہ کام جو شیطانی کام ہے، بین کرنا یا ایسے انداز گریبان پھاڑنا، چہرے پہ مارنا، ایسی چیزیں شریعت اسلامیہ میں کیا ہیں؟ یہ منع ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اٹکل پچو لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے یہ ہاتھ دکھانے چلے جاتے ہیں یا وہاں پر ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت میں جہالت کی وہ نشانیاں ہیں جو بڑی مشکل سے چھوڑے گی۔ ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ حسب و نسب پہ فخر کرنے والی بات، یہ بھی نہیں کبھی چھوڑیں گے، بڑی مشکل سے چھوڑیں گے۔ جی میں فلاں برادری سے ہوں، فلاں برادری سے ہے، تو شعوری ایمان جو ہوتا ہے یہ سارے فرق ختم کرتا ہے۔ جس دن میری اور آپ کی طبیعت میں یہ فرق ختم ہو گئے کہ بھئی اگر اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا، اب میں کسی کو اپنے سے اس بنیاد پہ چھوٹا سمجھوں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرے سینے میں علم کا نور داخل ہی نہیں ہوا، میں طاغوت کی پوجا کر رہا ہوں، شعوری ایمان کے اندر ابھی میں داخل نہیں ہوا۔ لہذا شعوری ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور بالخصوص جو قریبی رشتے ہوتے ہیں،
وہ بھی اگر ان کو قربان کرنے پڑے تو وہ کر جاتے ہیں. جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شعوری ایمان والے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بات کہہ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری اماں نے کہا کہ یہ غلط کام کر لو تو میں چلو کر لیتا ہوں، اماں کا تو کہنا نہیں نہ موڑا جا سکتا. یا وہ یہ بھی نہیں کہے گا بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑے باپ دادا پردادا کا تعلق ہے، اگر ہمارے دروازے پہ آ گئے تو چلو کوئی بات نہیں، میں جھوٹی گواہی دے ہی لیتا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، میرے باپ دادا کا تعلق ہے. نہیں، شعوری ایمان والا اماں سے بھی کمپرومائز نہیں اس موقع پہ کرے گا، ابا سے بھی نہیں کرے گا. وہ ٹو دی پوائنٹ سیدھی بات کر دے گا. جیسے حضرت سعد نے اپنی اماں کو کہا، تیرے جیسی 100 مائیں بھی آ جائیں اور مجھے حضور سے جدا کرنا چاہیں تو میں 100 مائیں تو قربان کر دوں گا، محمد عربی سے جدا نہیں ہو سکتا. تو یہ شعوری ایمان والا پھر گفتگو ایسے کرتا ہے، یعنی کوئی لچک نہیں کھائے گا. جہاں پہ غلط ہے وہ غلط کہے گا، جہاں پہ کوئی ڈنڈی مار رہا ہے وہ بتائے گا کہ تم یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہو. جہاں پہ حق بات کہنا اس کے لیے لازمی ہوگا وہ بڑے آرام سے حق بات کہہ دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مجھ سے ناراض ہوتا ہے اور کون مجھ سے خوش ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک میں بڑی پیار سے بات کر دوں، شعوری ایمان والوں سے اکثر لوگ ناراض رہتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہوتی ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دینا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے نا وہ بننا ٹھیک نہیں کر رہا، یہ بننا جو ہے یہ سرکاری آپ اپنی زمین میں شامل نہ کریں، یہ پانی غلط نہ لگائیں، آپ کسی کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ شامل نہ کریں. اس نے سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے اور قیامت کے دن اگر مجھے کوئی فائدہ دے گا تو وہ شعوری ایمان فائدہ دے گا، غیر شعوری ایمان نے مجھے فائدہ نہیں دینا. اسی سلسلہ میں آخری حدیث، جو شعوری ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بڑے ڈیپلی جا کے دیکھتے ہیں. دیکھیں شعوری ایمان جب انسان کو مل جاتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے وہ احترام انسانیت کی پیدا ہوتی ہے. احترام انسانیت. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے اوپر اتنی گفتگو کی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور اتنی سخت سزائیں، چھوٹی موٹی سزائیں نہیں سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وفی نفس الدیہ، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے 100 اونٹ، یعنی 100 اونٹ آج کل کا ریٹ 1 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے جو دیت کا ریٹ مقرر ہے. اچھا، اسی طرح حضور کیا فرماتے ہیں، جو بندہ کسی کی ناک بگاڑ دے، ذرا غور کریں، حضور کے زمانے میں جو لڑائیاں بعد دفعہ ہوتی تھی، کوئی کسی کو ڈنڈا مارتا یا اس کا کوئی عضو زخمی ہو جاتا یا کوئی نقصان ہو جاتا تو کتنا دیت وہاں پہ مقرر تھی. ذرا آپ یہ سنیں اور پھر جائزہ لیں کہ ہم یہاں پر کس طرح انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں. کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا ناک عیب دار کر دے، یعنی ناک کی اصلی حالت ختم کر دے، فرمایا اس کا جرمانہ بھی 100 اونٹ یعنی 1 کروڑ سے زیادہ ہے شرعی طور پر، کسی کا اگر کوئی ناک ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کے دانت ضائع کرتا ہے، اس کی دیت بھی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے 1 کروڑ سے زیادہ ہے جرمانہ جو شریعت مقرر کرتی ہے. اگر کوئی کسی کے ہونٹ ضائع کرتا ہے، شفتین حضور نے فرمایا وفی الشفتین الدیہ، اگر کوئی ہونٹ ضائع کرتا ہے اس کی دیت بھی 100 اونٹ یعنی 1 کروڑ سے زیادہ آج کل کے دور کی. وفی البیدین الدیہ، اگر کوئی کسی کے شرمگاہ کے اوپر کوئی چوٹ مارتا ہے اور وہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی بھی 1 کروڑ سے زیادہ اس کو دیت دینی پڑے گی. اسی طرح حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا نقصان کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی لاٹھی ماری یا کوئی چیز ماری اور اس کا نقصان کر دیتا ہے، اس کی بھی 100 اونٹ. فرمایا اگر کوئی کسی کی آنکھیں ضائع کر دیتا ہے تو 100 اونٹ، ایک آنکھ ضائع کرے گا تو 50 اونٹ. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا 1 پاؤں ضائع کرتا ہے تو 50 اونٹ، 2 پاؤں ضائع کرے گا تو 100 اونٹ. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے جو جلد ہے، سر کی جلد ہو، اس کو نقصان پہنچائے، چھیل ڈالے، کسی چیز کے ساتھ آگ لگائی یا کوئی اور ہوا اس کو چھیل دیا، تو فرمایا اس کے لیے تیسرا حصہ دیت کا یعنی کم از کم 33-34 لاکھ جو ہے وہ اس کا جرمانہ ہے شرعی طور پر. اگر کوئی کسی کے پیٹ میں زخم کر دے، یعنی کوئی چیز مار دے، پیٹ میں زخم کر دے، اس کا جرمانہ بھی حضور نے فرمایا ثلث دیہ یعنی کم از کم آج کا 33-34 لاکھ بنتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کی ہڈی منتقل کر دے، جوڑ آگے پیچھے کر دے،
یعنی ایسے مروڑا اور جوڑ آگے پیچھے کر دیا، اس کی بھی حضور نے فرمایا 15 اونٹ اس کی دیت ہے، اور فرمایا ہر انگلی کی دیت الگ ہے، یعنی 10 اونٹ 10 اونٹ 10 اونٹ، اگر کوئی کسی کی 5 انگلیاں ضائع کرتا ہے تو 50 اونٹ ہیں، اور 100 جو ہے نا وہ اگر 10 انگلیاں ضائع اس کی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر نے ایک بندے پہ 4 جرمانے لگا دیے، اس نے کسی کو مارا، اس کی عقل بھی زائل ہو گئی، 100 اونٹ اس کا لگا دیا، اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں، 100 اونٹ اس کا جرمانہ لگا دیا، اس کی قوت گویائی بھی ضائع ہو گئی، اس کا بھی جرمانہ لگا دیا، ایک اور وہاں پر ایک جرمانہ آپ نے لگایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتنا ہی احتیاط ہے شعوری ایمان کے اندر، یعنی شعوری ایمان والا کسی کو جلدی چھیڑے گا نہیں، ذرا غور کرنا، غیر شعوری ایمان والا جیسے مرضی ہاتھ چلاتا پھرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی طرف لوہے کی کسی شے کے ساتھ اشارہ کر دیا، پسٹل کے ساتھ صرف اشارہ کیا، یعنی اس کو ڈرانے کے لیے، یا لوہے کی کسی چھری کے ساتھ اشارہ کر دیا، یا کوئی اور چیز اپنی ٹور دکھانے کے لیے اشارہ کر دیا، پسٹل کا منہ اس طرف کر دیا، اپنی جو ہے نا وہ بندوق کا منہ اس طرف کر دیا، اور اگلے بندے کا دل ڈر گیا، حضور فرماتے ہیں تلعنہ الملائکہ، ایک فرشتہ نہیں، اللہ کے سارے فرشتے اس پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ یدعہ، جب تک وہ اپنا ہتھیار واپس نہیں رکھ لیتا اس وقت تک یہ فرشتے اس کی طرف کیا کرتے رہتے ہیں؟ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب تک ہم شعوری ایمان کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے شعوری ایمان مانگا کریں، اور شعوری ایمان کے لیے باقاعدہ کوشش کریں، محنت کریں۔ جب آپ محنت اور کوشش کے ساتھ ایمان حاصل کریں گے تو اس کی قدر بھی ہوگی آپ کو، کیونکہ غیر شعوری ایمان کی قدر نہیں، وہ تو باپ دادا سے مل گیا کلمہ، جو چیز بغیر محنت کے ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو محنت کے ساتھ حاصل کی جائے اس کی انسان کو قدر ہوتی ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعوری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔